قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ نماز کی ایک شان اس آیت میں دی گئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ ہے وہ چیز جس پہ آج بات کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز تو بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے، یعنی جو نمازی ہوگا وہ فحش نہیں دیکھے گا، وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کرے گا، وہ لہو الحدیث میں نہیں کھوئے گا۔ لیکن آج تو ہم کچھ اور ہی دیکھتے ہیں، لوگ ایون 5 وقت کے نمازی بھی ہیں لیکن لغویات اور لہویات میں بھی کھوئے ہوئے۔ ایک تو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ سوشل میڈیا سے دیکھیں گے، لیکن ایک تو اپنی زندگیوں میں لائیو کانسرٹس رکھواتے ہیں، محفلیں مجرا بنتی ہیں، شادیوں میں گانے بجانے کی باتیں، یہ کیا بات ہے؟ یعنی سوال لکھیے، آج ہماری نماز ہمیں فحش اور منکر سے کیوں نہیں روکتی؟ تو فرق دیکھ لیجئے، فرق اس بات کا ہے کہ ایک نماز زندہ نماز ہوتی ہے اور ایک بے روح نماز ہوتی ہے۔ زندہ نماز میں اخلاص اور خلوص ہوتا ہے، خشوع اور خضوع ہوتا ہے، ذکر اللہ بھی ہوتا ہے اور تعلق باللہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بے روح نمازوں میں نہ خشوع نہ خضوع، اللہ سے تعلق اور رابطہ نہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہہ رہا ہے، یعنی نہ تو والا ذکر اللہ ہی اکبر ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات ہے، تو مردے تو نہیں روکتے۔ جب نمازیں زندہ ہوتی ہیں یہ ہو نہیں سکتا فحش اور منکر زندگی میں آئے۔ پھر اگر کبھی پاؤں پھسل بھی جائے تو انسان گھر نہیں جاتا، نبی کے دربار میں آ کر کہتا اللہ کے نبی گناہ ہو گیا، حد لگا دیجئے۔ اور ایک شخص کے بارے میں جب آپ کے پاس بات کی گئی کہ دیکھیے نماز بھی پڑھتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے تو غلط کام کرتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فکر نہیں کرو، ایک وقت آئے گا اس کی نماز اس سے یہ سب کچھ چھڑا لے گی۔ اس دور میں تو لوگ ایک نماز پڑھ کے دل کی حالت میں تبدیلی محسوس کرتے تھے، آج ہمارا کیا حال ہے؟ مسجدیں بھی بھر جاتی ہیں، تراویحیں بھی ہیں، حج اور عمرے پہ جانے والوں کی لائنیں بھی ہیں، جمعے میں ایک مسجد میں 2 جماعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اسی طرح فحش اور منکر بھی ہے۔ بعض دفعہ تو رات کو عشاء کے بعد ہی 1-2 مووی لے کر آتے ہیں مرد حضرات کے، چلے ویکینڈ آ رہا ہے تو انجوائے کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے۔ وہی واقعہ یاد کیجئے، پیچھے سنایا تھا کہ ایک لڑکا جو ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا اور اس نے کہا کہ اگر حضرت عمر کے پیچھے 8 دن نماز پڑھاؤ تو میں تمہاری بات مان لوں گی، اور پہلے دن اگر 10 چکر تھے تو دوسرے دن 8 اور پھر 7 اور پھر لڑکا ہی غائب۔ کافی عرصے کے بعد جب سامنا ہوا کہا تم وہی ہو جو میری گلیوں کے چکر لگاتے تھے، تمہارے حال حلیے کو کیا ہوا؟ اور وہ نظریں جھکا کر کہتا ہے دیکھو مجھ سے زیادہ بات نہیں کرو۔ ایک عورت کا ایک مرد سے یعنی لڑکے لڑکی کا زیادہ بات کرنا پسندیدہ نہیں۔ کہنے لگی تجھے کیا ہوا، چینج کیسے آئی؟ کہنے لگے کہ حضرت عمر کے پیچھے جو میں نے وہ 8 دن میں نمازیں پڑھی، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ جب امام متقی ہوتے ہیں تو پیچھے پڑھنے والے مقتدی بھی متقی ہوتے ہیں۔ تو زندہ نماز کا ایک اثر ہوتا ہے، کیا؟ فحاشی، بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے، دل سے گناہوں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، قرب الہی ملتا ہے اور عمل صالح کی رغبت ملتی ہے۔ اپنے اوپر لیجئے، کتنے سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے؟ الحمدللہ۔ اور یہ بات تو ان کے لیے نا جو نماز پڑھتے ہیں، جو بیچارے پڑھائے جاتے ہیں یا کبھی کبھی چکھتے ہیں، ان کا تو پھر حال کیا ہوگا یہ آپ اور میں جانے۔ کیا فحش نکلا زندگی سے، بے حیائی نکلی، منکر نکلا، دل سے گناہوں کی رغبت ختم ہوئی؟ ایسا تو نہیں کہ لوگ ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں ہمارے ظاہری حال حلیہ اور کچھ کاموں کو دیکھ کر، اور تنہائی میں اور اکیلے میں جو چاہے دیکھے۔ بہت بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے، قیامت کے دن لوگ اس کو جہنم میں دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ یہ تو بہت نیک تھا، یہ تو ہمیں بھی نیکیوں کی دعوت دیتا تھا، یہ کیوں ادھر آ گیا؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں لوگوں میں بہت اچھی باتیں کرتا تھا، تنہائی میں جب اس کو گناہ کا موقع ملتا تھا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ تو اپنی اور اپنے بچوں کی نمازیں زندہ کیجیے، ورنہ گھر میں مردے پھر رہے ہوں تو اس گھر میں دل نہیں لگتا۔